الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم. ہاں جی، ایک لفظ جو وَإِذْ بار بار آ رہا ہے اس کی معنی آپ جان چکے ہیں. وَإِذْ کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ جب ماضی کے کسی ٹائم کی طرف، کسی وقت کی طرف اشارہ کرنا، کہ جس کو ہم اس کے ترجمے کے طور پر تو اس طرح کریں گے کہ جب، لیکن محاورہ یہ ہوگا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب یہ واقعہ پیش آیا. اس وقت کو یاد کرو کہ جب یہ واقعہ پیش آیا. اب یہاں پر بنی اسرائیل کے واقعات جو ہیں نا، ان کی طرف اشارات کیے جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ وہ سارے کے سارے واقعات بنی اسرائیل کی تاریخ میں بڑے نمایاں تھے، اور ان واقعات کو بنی اسرائیل کے تمام لوگ اچھی طرح جانتے تھے، اور ان کو اشارہ کر کے ہی اس واقعے کی طرف سمجھا دینا کافی تھا. اس وجہ سے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جایا جا رہا. اور قرآن مجید کا ویسے بھی اسلوب یہی ہے کہ وہ واقعات کی تفسیر اور ڈیٹیل بیان نہیں کرتا، اشارات کے ذریعے سے جامع انداز میں کسی بات کی طرف اشارہ کر کے انسان کو خود اس پر غور و فکر کی دعوت دے دیتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ لفظ اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو، کہ جن کو اس وقت مخاطب کیا گیا ہے، ان کو صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب یہ واقعہ پیش آیا. یہ کافی ہے، کیونکہ اس واقعہ کی تفسیر اور ڈیٹیل ان کی کتابوں میں بھی اور ان کی تاریخ میں بھی بڑی معروف تھی. اس کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. وعدنا، نون الف نا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آخر میں نون الف نا آتا ہے تو اس کو ہمیشہ جمع متکلم کے ذریعے سے بیان کیا جائے. ہم نے وعدہ یعد، وعدہ کرنا، جب ہم نے وعدہ لیا، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 کو. 40 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 40. یہ آپ بعض کتابیں بھی دیکھتے ہوں گے کہ 40 حدیثوں کی یاد کرنے کی جو ایک فضیلت ہے، تو 40 حدیثیں بہت سارے لوگوں نے اس طرح لکھی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو اپنی طرف سے آسان کر کے 40 حدیثوں کا ایک کتابچہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے 40. کیا لکھا ہوتا ہے؟ 40. تو 40 کا مطلب کیا ہے؟ 40. 20 20 30 30 40 40 50 50. جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلہ، آپ خود کریں، 40 راتوں کا. 40 راتوں کا. سما بھی بار بار آنے والا لفظ ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھر. جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، سما پھر، یعنی یہ واقعہ ہوا تو پھر تم نے کیا کیا؟ اتخذتم. اخذ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لینا، اختیار کرنا، بنانا. اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجل، بچڑے کو. کس کو؟ بچڑے کو. تو پھر تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو پکڑ لیا. تو یہ محاورہ صرف اتنا ہی کہ تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، تو یہ مزید کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بچڑا بنی اسرائیل کی تاریخ میں بطور معبود اپنایا گیا تھا. من بعدی، من میں سے، بعد منی بعد، ہی منی اس کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے وہاں کوہ طور پر 40 دن آنے کے بعد تم نے بچڑے کو بطور معبود اپنا لیا. وَأَنْتُمْ، وَأَنْتُمْ کا مطلب کیا ہے جی؟ اور اس حال میں کہ تم کیا تھے؟ ظالمون، ظلم کرنے والے. تو ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وضع الشیء غیر محلی، یعنی کسی چیز کو ناجائز مقام دے دینا جو اس کا حق نہیں ہے. تو یہاں پر ظلم یہ تھا کہ یہ جو حق اللہ کی ذات کا تھا وہ تم نے کس کو دے دیا؟ ایک بچڑے کو دے دیا. اور یہ کیا تھا؟ ظلم تھا. اس کے معنی دوسرے حق تلفی بھی ہوتا ہے، یعنی جو جس کا حق ہے اس کو نہ دینا. یعنی یہ حق اللہ کا تھا، تم نے اللہ کو نہیں دیا، ایک بچڑے کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو اپنا معبود بنا دیا. ایسی صورت میں تم کیا تھے؟ ظالم تھے، یعنی ناانصافی کرنے والے تھے، حق تلفی کرنے والے تھے. اور
جس کا حق ہے اس کو یہ حق نہیں دے رہے تھے۔ اس کو محاورہ سنیں، وَإِذْ وَعَدْنَا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم کیا تھے؟ ظالم تھے، تم نے تلفی کی تھی، یہ ناجائز کیا تھا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا، اب یہ اس کی تشریح یہاں اس آیت کی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ پیچھے ہم اس ساری بات کو دوبارہ ذرا بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہو رہی ہے اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس دور سے کہ جس دور میں بنی اسرائیل مصر میں ایز اے غلام قوم جو ہیں ایک لیبر نیشن کے طور پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب یہاں سے ان کی تاریخ کو جو نا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی ہم نے بتائی ہے کہ اسی مصر میں بنی اسرائیل جو ہیں کس طور پر آباد ہوئے تھے۔ سب سے پہلے کون آئے تھے اس مصر میں؟ جی حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پہنچے تھے اور ان کو بھی اللہ نے یہاں ایک غلام کے طور پر جو ہے نا وہ مصر میں داخل کیا تھا، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بادشاہت کے منصب کے اوپر فائز کیا، اور یوں انہوں نے پھر اپنے کرہان سے اپنے پورے خاندان کو بلا لیا، اور ابتدا میں جب بنی اسرائیل آئے تو ان کی تعداد کیا تھی؟ 17 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 17 تھی۔ اب 17 سے جب اس وقت یہ نکل رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لیڈ میں اور ان کی رہنمائی میں مصر سے راتوں رات جب نکل رہی ہیں تو اس وقت ان کی تعداد کتنی ہے؟ 6 لاکھ اس وقت ان کی تعداد تھی، اور یہ عرصہ جو ہے یہاں کا تقریباً کوئی 400 سال کا عرصہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ خود رہے، اس کے بعد فرعونہ مصر رہے، اور فرعونہ مصر میں یہ ایک بہت ہی پچھلی آیت میں جو بات بیان ہو رہی ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ اس طور پر وہ تمہیں کیا کر رہا تھا؟ سزا دیا کرتا تھا، اور مختلف قسم کی سزائیں تمہیں دی جاتی تھی۔ اس میں سے ایک سزا یہ تھی کہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ٹھیک ہے؟ اب آگے موسیٰ علیہ السلام جب یہاں یہ واقعہ آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر جب مصر سے نکلی ہیں، اور اس کے بعد جب دریا پہ پہنچے ہیں، دریا نیل پہ، اور پیچھے سے فرعون جو ہے وہ اپنا سارے کا سارا لشکر لے کر اپنی فوج لے کر آ گیا۔ اب آگے جو ہے وہ دریا تھا اور پیچھے جو فوج تھی، اور یہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ مصر تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو دعا کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر ہم نے تمہارے اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے دریا کو تمہارے لیے جدا کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَنْجَيْنَا، ہم نے نجات دی، نا کے معنی بتا رہا ہوں، فَأَنْجَيْنَا، ہم نے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ بھی منظر تم کیا تھے؟ دیکھ رہے تھے، یہ بھی منظر تم دیکھ رہے تھے۔ اب اس طور پر اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو یہاں سے نجات دے کر آگے جب نکلے ہیں، اب یہاں پر یہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ آزاد ہونے کا یہاں مقصد کیا تھا؟ کیوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکلے تھے؟ اب